اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز 2 دن کا پھر ناغہ ہوا، اس کی وجوہات کچھ اس طرح کے ذاتی مصروفیات ہیں۔ بہرحال خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سب سے پہلے، بلکہ امپورٹنٹ خبر کو رہن دیتے ہیں، پہلے میں آپ کو ذرا سے چٹکلے سنا دوں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی کہ لاہور کے اندر میرے پہ ایک مقدمہ بنا ہوا ہے تو مجھے یہاں پہ بیل دے دی جائے۔ تو وہ اسلام آباد، یہ ہمارے وزیروں کی حالت ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی حالت ہے جو 35 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کا نشہ ایسا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی تک اتر نہیں رہا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ جناب آپ کا دماغ صحیح ہے، لاہور کی کسی تھانے کو میں آرڈر دے سکتا ہوں یا میں ان کو آپ کی مطلب انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اور اس کے بعد وہ اپنا سا منہ لے کے لٹا گیا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ فیض آباد، دوسری طرف بارہ کہو، ادھر سے ترنول، اور دوسری طرف چلے جائیں تو جسے کہتے ہیں کہ وہ موٹر وے کا جو جسے کہتے ہیں وہ ٹول پلازا، یہ کراس ہی نہیں کر سکتے۔ رانا بندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور آج اس نے بھی کوشش کی ہے کہ میں بیل لے لوں، لیکن ابھی تک اس کی بھی بیل ہوئی نہیں ہے، اور مقدمہ یہ دائر کیا ہے، مطلب درخواست یہ دی ہے کہ جناب انہوں نے غلط طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ میری وہ کیا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ مسئلہ جو تھا وہ وہیں پہ پھنس گیا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، عمران خان اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ تھکا کے مار رہے ہیں، اور تھکانے کے اندر مجھے ایک لفظ یاد آ رہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے مقابلے کے اندر جو اپنے ناقائدین ہیں یا اپنے دشمن ہیں یا اپنی اپوزٹ پارٹی ہے، نہ صرف ان کو تھکا دیا بلکہ اپنے لوگوں کو بھی وہ تھکا چکے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ کرشماتی شخصیت ہے، جلسہ کرتا ہے، آج بھی ان کا ایک جلسہ ہے بہت بڑا، تو عوام جوک در جوک آتے ہیں، اور وہاں پہ اب ایک انہوں نے ٹرینڈ اور چینج کیا ہے کہ وہ عوام سے حلف برداری بھی کر رہے ہیں کہ ہاں جی اگر میں اس طرح کا کروں گا تو آپ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ تو خیر حلف کے بغیر بھی آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال حلف برداری کے اندر بھی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی شخص نے پاکستان کے اندر سیاست کو بدل کر رکھ دیا ہے، یہ جو ہمارا موجودہ کرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں، کیونکہ چور ڈکیٹ ڈاکو ڈکیٹ سب کچھ ہے یہ۔ تو اس کو بھی کل راولپنڈی کی عدالت نے طلب کر لیا کہ آئے نا جی ذرا یہ جو آپ کا FIA کا کیس ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا۔ اب عمران خان صاحب کی جہاں تک بات کریں تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ان کے خلاف FIR، توہین عدالت، اصناعت دہشت گردی، فلانا ڈمکانا، یعنی جتنا یہ کر سکتے تھے وہ کر چکے، لیکن ہر جگہ پہ ان کو ناکامی اٹھانی پڑی۔ تو عمران خان بہرحال اپنی تیاری کر رہا ہے اور بڑے زور و شور سے کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف راولپنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ رجحان چینج ہو گیا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ جو تھیں وہ جب لندن پہنچی براستہ قطر، اور قطر میں آپ کو پتہ ہے ان کا اسٹے ضروری تھا، تو جب وہ براستہ قطر لندن پہنچی تو سب سے پہلے تو جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ مریم نواز صاحبہ کیسے گئی ہیں۔ حالانکہ یہ پری پلانڈ گیم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اسحاق ڈار پہ بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب لندن جا کے وہ جو یہاں پہ پاکستان میں تو اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتی تھی، اب ادھر جب گئی تو اس نے جناب بھڑکے مارنا شروع کر دی۔ نواز شریف صاحب نے علیحدہ سے بھڑکے ہوئے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جو بڑی متنازع ہے، اور اس کے اندر اداروں کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں گے کہ یہ عدالتیں کب حرکت میں آتی ہیں اور یہ عدالتیں کب اس چیز کی توہین کا نوٹس لیتی ہیں، کیونکہ عمران خان نے تو ذرا سی بھی بات کسی کے خلاف کی، یعنی کہ شہباز گل کی مثال آپ کے سامنے کہ اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ تو اب یہ جو ایک مفرور جو علاج کرنے کے لیے گیا تھا، سردیاں گئیں گرمیاں گئیں، پھر سردیاں گئیں پھر گرمیاں گئیں، پتہ نہیں کتنے موسم چینج ہو گئے، لیکن وہ جو ایک دوائی لینے گیا تھا وہ نہ آیا۔ تو وہ جو دوائی لینے گیا ہوا تھا اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اور
عدالتوں کو بری طرح اس نے رگیدا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کب حرکت میں آتی ہیں. اب یہ چیز جو تھی یہاں پہ جو ہمارا راولپنڈی کا حلقہ ہے یا راولپنڈی کے حلقہ احباب کے لوگ ہیں یا طاقتور حلقہ ہے جو جس کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ, انہوں نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. پہلے NRO لیا, سب کچھ لیا, اور اس کے بعد پرویز یعنی کہ اپنی جو کینہ ہے وہ ان کے ذہنوں سے اور ان کے دلوں سے نہیں جاتا, اس لیے یہاں پہ رجحان بڑی تیزی سے چینج ہو گیا. دوسری طرف عارف علوی صاحب ہیں جو صدر پاکستان ہیں, انہوں نے عمران خان کی کچھ اسٹیٹمنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کی 1 سے زائد ملاقاتیں جو آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ایوان صدر کے اندر ہی ہوئی ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس کی بغل میں, اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بری طرح اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ سٹ پٹا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور ہو وہی رہا ہے کہ جو غلطی مقتدر حلقوں طاقتور لوگوں سے ہوئی تھی وہ اب اس کو سدھارنے لگے ہیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ اس کو سدھارنے لگے ہیں. اور ارلی الیکشن جو ہے یہ ایک کنفرم میں آپ کو بات بتاؤں کہ الیکشن جو ہے وقت سے پہلے ہوں گے. وقت سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ جو امپورٹڈ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اپنے ٹائم پہ نہیں ہوں گے. اب یہ کب ہوتے ہیں, جنوری میں ہوتے ہیں, فروری میں ہوتے ہیں, مارچ میں ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا, لیکن یہ ہوں گے وقت سے پہلے. اور میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو ہمارا کرائم منسٹر ہے اس کو تقریباً جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے, یعنی کہ اس کو اب کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی بڑا فیصلہ لے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے عوام کا حافظہ بڑا کمزور ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کو جسٹس ڈوگر, چیف جسٹس آف پاکستان, جب ڈوگر صاحب تھے تو وہ بھی ان کو تاحیات نااہل قرار دے چکے تھے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ افتخار چودھری آیا, اور افتخار چودھری جو تھا اس نے اسٹے آرڈر ان کو دیا, یوسف رضا گیلانی نے اسٹے آرڈر لیا تھا, اور یہ اسٹے کے اوپر اتنے عرصے وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم بھی رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں جی کیسز دوبارہ کھلیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لوٹا جو نور عالم جس کا نام ہے, جب وہ قانون کو ریورس کرا سکتا ہے تو جب ایک طاقتور اسمبلی بیٹھے گی دوبارہ سے تو وہ کیا کچھ ریورس کرے گی اور کن کن کو لٹکائے گی, یہ ان کی سوچ و فہم و گمان میں بھی نہیں. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو بھی کلوز کر دوں گا کہ سارا کچھ ٹیبل ٹرمز ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. کام آہستہ چل رہا ہے لیکن ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.